چوری کے کپڑے۔ ایک بادشاہ کو رنگ برنگے کپڑے بہت پسند تھے۔ وہ طرح طرح کے کپڑے پہنتا تھا۔ آخر وہ ایک ہی طرح کے کپڑے پہننے سے اکتا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس بار مجھے کچھ نئے طرح کے کپڑے پہننے چاہیے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو مشورے کے لیے بلایا اور کہا، مجھے کچھ نئے طرح کے کپڑے پہننے کے لیے چاہیے۔ سارے وزیروں اور مشیروں نے آپس میں مشورہ کیا۔ پھر ایک وزیر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کے کپڑے سب سے منفرد اور قیمتی ہونے چاہیے۔ ریشمی کپڑے پر سونے کے تاروں سے کام کیا گیا ہو اور اس کے ساتھ ایک جگمگاتی ہیروں کی ٹوپی ہو۔ بادشاہ کو وزیر کا خیال پسند آیا۔ شاہی درزی کو بلایا گیا۔ بازار سے قیمتی ریشمی کپڑا خریدا گیا۔ اسے سونے کے تاروں سے سیا گیا۔ ان کپڑوں پر سونے اور چاندی کے تاروں سے کڑھائی کر کے اسے آراستہ کیا گیا۔ ان کپڑوں کے شایان شان ٹوپی بھی تیار کی گئی۔ ٹوپی پر برابر فاصلے میں ہیرے ٹانگے گئے اور درمیان میں ایک خوبصورت جگمگاتا قیمتی ہیرا لگایا گیا۔ کپڑوں ہی کے رنگ کے جوتے بنوائے گئے۔ بادشاہ کے میووں کی تھیلی جو ہمیشہ سے بادشاہ کے پاس رہتی تھی، اس کو بھی انہی کپڑوں کی طرح کا ہم رنگ غلاف چڑھایا گیا۔ بڑی محنتوں سے بادشاہ کے نئے کپڑے تیار کیے گئے۔ ان کپڑوں کو بادشاہ کی الماری میں لٹکا دیا گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رات ہی کو بادشاہ کے محل میں کسی طرح ایک چور داخل ہو گیا۔ چور ساری چیزیں تجوری میں بند پا کر بڑا مایوس ہوا۔ جب اس کی نظر الماری پر پڑی تو اس نے نئے کپڑے دیکھے۔ اس نے سوچا کہ یہ کپڑے میں پڑوسی ملک سے آئے ہوئے شہزادے کے ہاتھ فروخت کر دوں گا۔ چور کو معلوم تھا شہزادہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ شہزادے کا پروگرام تھا کہ وہ کل جا کر بادشاہ سلامت سے ملاقات کرے گا۔ چور نئے کپڑے لکڑی کے چھوٹے سے باکس میں سجا کر شہزادے کے پاس لے گیا۔ شہزادے نے جب یہ نئے کپڑے دیکھے تو اسے بہت پسند آئے۔ شہزادے نے یہ کپڑے پہن لیے۔ بادشاہ نے جب شہزادے سے کہا، یہ کپڑے جو آپ نے پہن رکھے ہیں کل رات ہمارے محل سے چوری ہو گئے تھے۔ اب سارا قصہ شہزادے کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، یہ کپڑے وہی چور مجھے فروخت کر گیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے ہیں۔ مجھے آپ جو چاہیں سزا دیں۔ بادشاہ کو شہزادے کی صاف گواہی بہت پسند آئی اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ شہزادے کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا۔ اپنے ہونے والے داماد کو وہ کپڑے بھی تحفے میں دے دیے۔ چور کو شہزادے نے پکڑوا دیا اور نگران کو آزاد کر دیا۔ پورے ملک میں دونوں کی شادی کی خوشیاں دھوم دھام سے منائی گئی۔ شہزادہ اپنی دلہن کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔